ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین امام الحرمین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من العان الی قیام یوم الدین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاطمۃ بضعۃ منی صلوات پڑھیں محمد وآلہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اکلوتی بیٹی جناب سیدہ کی عظمت کو ظاہر کرتے ہوئے اور لوگوں کے سامنے سیدہ کی فضیلت بتاتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں فاطمہ میرا پارے جگر ہے۔ وقت بالکل بھی تمہید کا نہیں ہے، ایک دو بات شہزادی کی عظمت کے حوالے سے اور انشاءاللہ ہمارے بعد عظیم ترین خطبہ اور ذاکر موجود ہے، انشاءاللہ چند منٹ آپ کی لیں گے، جتنا بھی لیں گے کوشش یہ کریں گے کہ آپ یہاں سے کچھ لے کے جائیں۔ سیدہ جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا عظمت نے صلوات پڑھ محمد والا۔ ادھر جگہ خالی ہے، پیچھے سے آگے جائے گا تو ہمیں بھی لگے گا کہ ہم آپ سے ہی بات کر رہے ہیں۔ زیادہ دیر نہیں ہے، آگے تشریف لے آئے، جو پیچھے بیٹھے وہ آگے تشریف لے صلوات پڑھ محمد والا۔ یہ جگہ ادھر خالی ہے، دور بیٹھے ہیں۔ سیدہ کا نام اگر آپ دیکھیں تو نام فاطمہ ہے، راضیہ ہے، مرضیہ ہے، صدیقہ ہے۔ پوری شریعت ٹکی ہوئی ہے دو چیزوں کے اوپر، یا تو واجب ہوگا یا حرام ہوگا۔ کوئی بھی فعل انسان انجام دے گا وہ دو نوعیت سے خالی نہیں ہے، یا تو واجب ہے یا پھر حرام ہے، تیسری کوئی نوعیت نہیں ہے۔ کوئی یہ کہنے لگے کہ مستحب بھی ہے، مباح بھی ہے، تو وہ آپشن ہے آپ کے لیے۔ مستحب آپ کریں گے ثواب ملے گا، نہیں کریں گے کوئی گناہ نہیں ملے گا، وہ آپ کے لیے آپشن ہے۔ لیکن شریعت ٹکی ہوئی ہے دو چیزوں کے اوپر، ایک کا نام ہے واجب، ایک کا نام ہے حرام۔ اگر کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو عذاب ملے گا۔ دونوں چیزوں میں یا تو اللہ نے لالچ دلایا ہے یا پھر اللہ نے ڈرایا ہے۔ کرو گے تو ثواب ملے گا، نہیں کرو گے تو تمہیں سزا ملے گی۔ یا تو لالچ دیا ہے یا پھر ڈرایا ہے۔ کوئی بھی عمل کرو گے یا تو ثواب ملے گا، اگر حرام کرو گے تو عذاب ملے گا، سزا ملے گی۔ لیکن محب فاطمہ کو ڈرنا نہیں چاہیے، اس لیے کیونکہ محب فاطمہ اس لیے نہ ڈرے کیونکہ فاطمہ نام اس ذات کا ہے کہ جو جہنم سے بچاتی ہے، جنت میں داخل کرتی ہے۔ فاطمہ کہتے ہی اس ذات کو ہے کہ جو جہنم سے بچائے گی، جنت میں لائے گی۔ لیکن موضوع یہ نہیں ہے، جہاں تک لانا چاہ رہے صرف دو جملے تمہیداً اور اپنی بات کے اوپر۔ ایک نام ہے راضیہ، ایک نام ہے مرضیہ۔ راضیہ یعنی جس سے راضی رہا جائے، اس میں فاعل ہے مرضیہ، جس کو راضی کیا جائے۔ توجہ میرے عزیزو، ایک ہے راضیہ، ایک ہے مرضیہ۔ اہل اسلام کو اٹھا کے دیکھیے اور پوچھئے کہ بھئی نماز کیوں پڑھ رہے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، روزہ کیوں رکھ رہے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، حج کیوں کر رہے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، عمل صالح کیوں کر رہے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے۔ پورے عالم انسانیت کو آپ بیدار کر کے پوچھیں
کر رہے ہو اللہ راضی ہو جائے، وہ عمل کیوں کر رہے ہو اللہ راضی ہو جائے۔ لیکن نبی نے کہا جب تک فاطمہ راضی نہ ہوگی، توجہ میرے عزیزو، اللہ رسول کہہ رہے ہیں کہ جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، جس نے مجھے راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا۔ تو بھئی کوئی بھی عمل انجام دینا، لیکن یہ دیکھ لینا آیا بطول راضی ہے یا راضی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کوئی بھی عمل کر لینا، لیکن یہ ضرور دیکھ لینا کیا اس عمل سے بطول راضی ہے یا راضی نہیں ہے۔ اب جو جہاں تک لانا چاہ رہے تھے میرے عزیزو، بس یہی وہ فکرہ ہے اور یہی وہ نام ہے، صدیقہ۔ دیکھیے علماء، ابھی آپ الحمدللہ مجلس سنیں گے، ایک ہوتا ہے صدق، ایک ہوتا ہے کذب۔ یا تو بات سچی ہوگی یا بات جھوٹی ہوگی۔ یہاں سے کوئی اٹھ کے جائے، تھوڑی دور جانے کے بعد اس سے کوئی پوچھے بھئی فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے، تو کہے گا کہ مجلس ہو رہی ہے، مولانا علی نواز پڑھ رہے ہیں، تو آپ اسے کہیں گے یہ ہے سچا۔ اگر یہی جا کے کوئی غلط بیانی کر دے تو آپ کہیں گے بھئی وہ بول رہا تھا جھوٹ، یا تو سچ ہوگا یا جھوٹ ہوگا۔ اگر بے عین ہی بات بیان کر دی گئی تو سچ، اور اگر اس کے اپوزٹ بیان کی گئی تو جھوٹ۔ توجہ میرے عزیزو، تو جو صحیح کہے گا اسے آپ کہیں گے یہ ہے سچا، لیکن جو غلط بیانی کرے گا اسے آپ کیا کہیں گے، یہ ہے جھوٹا۔ توجہ میرے عزیزو، لیکن شرط یہ ہے، دیکھیے سچ ہم بھی بول رہے ہیں، صادق ہم بھی ہیں، اور اللہ نے اور معصوم نے جناب فاطمہ کو بھی صدیقہ کہا ہے۔ تو جب بھئی وہ بھی سچ بول رہی ہیں اور ہم بھی سچ بول رہے ہیں، تو ان کے اور ہمارے سچ بولنے میں فرق کیا ہے؟ ہم بھی صادق ہیں، وہ بھی صادق ہے۔ ان کے سچ بولنے میں اور ہمارے سچ بولنے میں بنیادی فرق یہ ہے کہ جب ہم سچ بولتے ہیں تو پہلے واقعہ ہو، ارے عزیزو آخری آدمی تک پہلے واقعہ ہو۔ مجلس ہوئی تو ہم نے بیان کی، بارش ہو رہی ہوگی تو ہم بتائیں گے۔ جب تک بارش نہیں ہوگی اور اگر کوئی جا کے کہہ دے تو کوئی اسے سچا نہیں کہے گا۔ جب تک مجلس نہیں ہوگی، اگر مجلس ہو رہی ہے تو سچا، اگر مجلس نہیں ہو رہی ہے تو اسے کوئی سچا نہیں کہے گا۔ جب تک واقعہ نہیں ہوگا تب تک وہ سچا نہیں کہلایا جائے گا۔ بھئی صدیقہ کی یہی تو خاصیت ہے، جب ہم سچ بولتے ہیں تو واقعے کے محتاج ہوتے ہیں۔ صدیقہ کہتے اسے ہے جو کہہ دے وہی سچ ہو جائے۔ جو کہہ دے وہی سچ ہو جائے۔ اب کہیں گے مولانا نے ممبر سے ایسے ہی پڑھ دیا، کوئی دلیل تو دیجئے کہ کہا ہو اور سچ ہو بھی گئی ہو۔ ہم نے کہا زیادہ دور مت جاؤ۔ بچوں نے ماں سے کہا اماں کل عید کا دن ہے، ہمیں کپڑے چاہیے۔ ماں نے کہا بیٹا سو جاؤ، درزی لے کے آئے گا۔ توجہ میرے عزیزو، سو جاؤ درزی لے کے آئے گا۔ واقعہ ہوا نہیں ہے، کل آئے گی، درزی آئے گا۔ اللہ نے صدیقہ کی زبان کی لاج رکھی، فرشتے سے فوراً کہا جاؤ اور جا کے حسنین کے لباس دے کے آؤ۔ فرشتے نے لباس کو لیا، اللہ کو دیکھا، کہا دیکھ کیا رہے ہو؟ کہا پروردگار سوچ یہ رہا ہوں کہ کل جب جنت کا لباس زمین پہ گیا تھا تو جانے نہیں دیا تھا۔ توجہ میرے عزیزو، کل جب جنت کا لباس زمین پہ جا رہا تھا جانے نہیں دیا تھا۔ آدم سے کہا تھا اتار کے جاؤ، آدم سے کہا تھا اتار کے جاؤ، اور آج کہہ رہا ہے کہ جنت سے لے کے جاؤ۔ اور میرے عزیزو جملہ ہے، اگر پہنچ گیا تو دعا سے نواز دیجئے گا۔ آدم گئے تو اتروا لیا، اور آج حسنین کے لیے بھیج رہا ہے۔ آواز قدرت آئی، جنت کہتے ہی اس جگہ کو ہے جہاں فاطمہ رہتی ہے۔ جنت کہتے ہی اس کو ہے کہ جہاں فاطمہ رہتی ہو۔ اب میرا عزیزو جملہ ہے، اب جو آئے ہیں مجلس کے لیے تو وہ فرش اعظم میں بیٹھیں گے، اور جو آئے ہیں گھومنے کے لیے وہ گھومتے ہی رہیں گے۔ جہاں فاطمہ آ جائے وہ جگہ جنت ہے۔ اب دیکھیں کون نہ بولے گا، جہاں فاطمہ آ جائے وہ جگہ جنت ہے، جہاں شہزادی آ جائے وہ جگہ جنت ہے۔ تو ہم بھی تو یہی بتاتے ہیں، اسے فرش اعظم نہ کہو،
जन्नत हो गया। सलाम मोहम्मद वाले जहां शहजादी आ जाए वो जगह जन्नत हो जाए। आया मलक, लिबास लेके आया, आने के बाद क्या कहता है, अना खैयातुल हसनैन। अब ईमानदारी से बताइए, आने वाला दर्जी है या फरिश्ता? तवज्जो मेरे अजीजों, बस देखिए वक्त नहीं है मेरे अजीजों हर चीज की वजाहत करो। आने वाला दर्जी है या फरिश्ता? तो सब ये कहेंगे नहीं फरिश्ता है। तो भैया जब फरिश्ता है तो बताना चाहिए था कि फरिश्ता हूँ, जन्नत से आया हूँ, लिबास लेके आया हूँ। लेकिन क्या कह रहा, अना खैयातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी हूँ, हसनैन का दर्जी हूँ। भाई मैंने कहा मलक, हमने ये देखा है कि जब कोई बड़ा इंसान किसी के दरवाजे पे जाता है तो अपने आप को छोटा करके नहीं बताता, बल्कि अगर बड़ा है तो दो चार बातें बढ़ा के बताएगा। मैं फला हूँ, मैं फला हूँ, उनसे भी मेरा राब्ता है, उनसे भी मेरा रिश्ता है। भाई तू तो मलक है, तुझे बताना चाहिए था कि मैं मलक हूँ, आसमान से आया हूँ, अल्लाह ने भेजा है। लेकिन ये मलक अजीब है, अपने आप को मलक नहीं बता रहा, अपने ओहदे नहीं गिनवा रहा, अपनी बुलंदी नहीं बता रहा, बल्कि कह रहा है अना खैयातुल हसनैन, अपने आप को छोटा बन के दिखा रहा है। ये छोटा नहीं बनना है, बल्कि हर चाहने वाले को दर्ज दे रहा है, जब भी इनके दरवाजे पे आना, छोटा बन के आना। आपने सुना, नबी आए, अपनी बेटी से कहा कि मुझे चादर दे दीजिए। ईमानदारी से बताइए कि कभी नबी चादर नहीं ओढ़ते थे? शायर साहब, नाजिम साहब, भाई आप बताएं क्या नबी चादर नहीं ओढ़ते थे? तो हर कोई यही कहेगा कि नहीं हुजूर चादर ओढ़ते थे। और कमाल की बात तो ये है कि चादर पे ही कसीदे आए हैं, काली कमली वाला। तवज्जो मेरे अजीजों, भाई आए कि नहीं आए हैं? काली कमली वाला, या अय्युहल मुदस्सिर, अल्लाह कुरान में कह रहा है अजीजों, भाई चादर ओढ़ने वाला नबी। तो भाई जो खुद चादर ओढ़ता हो वो दरे सैयदा पे आने के बाद ये क्यों कह रहा है कि मुझे चादर यमानी दो? अजीजों इस जाविये से नहीं सुना होगा, भाई ये क्यों कह रहे हैं कि मुझे चादर यमानी दो? या नबी अल्लाह चादर तो आपके पास भी है, आप अपनी चादर ओढ़ लीजिए ना, आप चादर यमानी क्यों मांग रहे हैं? अजीजों चादर यमानी मांगना बताता है कि मोहम्मद की चादर और है, फातिमा की चादर और है। चादर मांगना बता रहा है नबी का। और उसके बाद नबी आए, अभी आपने पूरा सुना, मैं सिर्फ एक नतीजा आपके सामने रख रहा हूं और इंशाल्लाह बात मुकम्मल कर दे रहा। आए हैं नबी, आने के बाद देखिए पूरी हदीस किस्सा में दो ही मर्तबा लफ्ज़ ज़ौफ़ आया है, जब नबी ने इस्तेमाल किया, उसके अलावा कहीं ज़ौफ़ नहीं आया। नबी ने चादर मांगी, चादर ओढ़ के सो गए। तवज्जो, चादर ओढ़ के सोए। इधर दो नवासे आए, आने के बाद चादर में दाखिल हो गए। अली आए, चादर में दाखिल हो गए। अजीजों अली के बाद जनाब शहजादी बढ़ी और बढ़ने के बाद का बाबा मुझे भी इजाजत है कि मैं चादर में आ जाऊं। तो मैंने शहजादी से कहा कि जब चादर में जाना ही था तो हसनैन से पहले जाती। अरे अजीजों फिक्रा है, भाई चादर में जाना ही था तो हसनैन से पहले जाती, चादर में जाना ही था तो अली से पहले जाती। ये सबके बाद में क्यों जा रही है? शहजादी ने कहा दलील कायम करके जा रही हूँ, पहले नबूवत आई, फिर इमामत आई, इमामत के ऊपर इस्मत छा गई। पहले नबूवत आई, नबूवत के बाद इमामत आई, इमामत के बाद इस्मत आई। जैसे ही नूर जमा हुए फौरन नबी ने जी पूरी हदीस किस्सा में पढ़ जाइए, कहीं नबी ने फिर कहा हो कि मुझे ज़ौफ़ हो रहा है। पूरी हदीस किस्सा की गारंटी है मेरे अजीजों। देखिए तशरीह नहीं है, मैं क्या करूं, वक्त नहीं मिला, तशरीह कर देता आपके सामने। पूरी हदीस किस्सा में पांचों नूर जमा हुए चादर के नीचे, फिर कहीं नहीं मिला कि कहीं नबी ने कहा हो कि मुझे ज़ौफ़ हो रहा है। अजीजों ये ज़ौफ़ जिस्मानी नहीं था, ये ज़ौफ़ नूरानी था। पांच नूर बिखरे थे, ज़ौफ़ का एहसास था, पांचों जमा हो गए। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। मेरे अजीजों वक्त मुकम्मल हो गया, बस दो जुमले और सुन लीजिए।
نور جمع ہوئے. پھر جبرائیل نے اللہ سے کہا اے پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ ارے اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ہم فاطمہ وابوہا وبالہا وبنوہا. نبی موجود ہے، حسنین موجود ہے، علی موجود ہے، لیکن اللہ تعارف نہ حسنین کے ذریعے سے کرا رہا ہے نہ نبی کے ذریعے سے کرا رہا ہے، بلکہ کیا کرا؟ ہم فاطمہ، فاطمہ ہیں، ان کے باپ ہیں، ان کے بیٹے ہیں، ان کے شوہر ہیں. اے پروردگار چادر میں تو نبی بھی ہے، نبی سے تعارف کرا. چادر میں تو علی بھی ہے، علی سے تعارف کرا. کہ نہیں ہم ان سے تعارف نہیں کرائیں گے، کیونکہ ہم اس منظر کو دیکھ رہے ہیں کہ جب لوگ نکل کے آئیں گے اور کہیں گے ہم بھی اہل بیت میں سے ہیں، ہم بھی اہل بیت میں سے ہیں، ہم بھی اہل بیت میں سے ہیں. آج میں نے فاطمہ کے ذریعے سے تعارف کر کے بتایا اہل بیت فاطمہ کے رشتہ دار کو کہتے ہیں، محمد کے رشتہ دار کو نہیں کہتے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اہل بیت فاطمہ کے رشتہ دار کو کہتے ہیں. تعارف میں اگر کسی کو رکھا جناب سیدہ کو رکھا. اب جبرائیل نے اللہ سے کہا اے پروردگار کیا تیری اجازت ہے کہ میں بھی جاؤں اور ان میں چھٹا ہو جاؤں؟ اب ایمانداری سے بتائیے کہ اللہ نے اجازت دی تھی یا نہیں دی تھی؟ بالکل دی تھی، تبھی تو آئے تھے نا. آئے چادر کے قریب آ کے کھڑے ہو گئے. آنے کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے بھی اجازت ہے کہ میں اس چادر کے نیچے آ جاؤں. توجہ میرے عزیزو، اللہ سے جبرائیل اجازت لے کے آئے. تو بھئی جب اللہ سے اجازت مل گئی تو یہ چادر کے باہر کھڑے ہو کے شہزادی سے اجازت کیوں مانگ رہے ہیں؟ نبی سے اجازت کیوں مانگ رہے ہیں؟ اللہ نے تو دے دی، پھر کیوں مانگ رہے ہو؟ کہ تم سمجھے ہی نہیں شہزادی کی چادر میں داخل ہونے کے لیے صرف اللہ کی اجازت کافی نہیں ہے، اللہ کے ساتھ شہزادی کی بھی چادر میں داخل ہونے کے لیے اجازت ضروری ہے. اب کوئی مورخ کو کھا کے بتائے کہ جبرائیل کی اس حرکت سے اللہ ناراض ہوا ہو کہ بھئی ہم نے تو اجازت دے دی تھی، وہاں جا کے تم نے اجازت کیوں مانگی؟ جب ہم سے لے گئے تھے تو وہاں جا کے کیوں مانگی؟ اللہ بھی یہی بتانا چاہ رہا ہے صرف میری اجازت کافی نہیں ہے جب تک فاطمہ نہ اجازت دے. اب جملہ ہے میرے عزیز اگر پہنچ جائے تو یہ بھی عظیم ہے. جب تک ملک کو فاطمہ کی اجازت نہ ملی، ملک چادر میں نہ آیا. آج لوگ کہتے ہیں کہ مولانا گھر سے تو مجلس کی نیت کر کے نکلتے ہیں، فرش اعلیٰ تک جاتے بھی ہیں، بیٹھ نہیں پاتے. اما تم نہیں بیٹھ پاتے، جسے فاطمہ اجازت نہ دے وہ بیٹھ بھی کیسے سکتا ہے؟ صلوات پڑھے محمد وآل. اور بھئی تمہارا ہر کام تمہاری نیت کے اوپر ہے. جیسے تمہاری نیت، گھر سے تم نیت پاک کر کے نکلے تھے تو اجر پاک ہوگا، نتیجہ صحیح ہوگا. اور نیت میں ہی کھوٹ ہو تو ظاہر سی بات ہے. اب کھوٹ بس آخری جملہ میرے عزیزو، اور انشاءاللہ ربط مسائل صرف 2 جملے مسائل کے حوالے سے. بہت عظیم واقعہ ہے اور سب نے سنا ہے، بس بات آگے تو سن لیجیے کہ نیت کا صاف ہونا کیوں ضروری ہے. مجلس تو سب کرتے ہیں لیکن برکت ہر میں نہیں ہوتی. تبرک تو سب کھلاتے ہیں، برکت ہر تبرک میں نہیں ہوتی. جیسی نیت رہے گی ویسا اثر رہے گا. توجہ میرے عزیزو، روایت کچھ میں نے پہلے کہا ہر زبان پہ یہ روایت ہے. امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام حاکم وقت، قبلہ اجازت، حاکم وقت، بادشاہ وقت میسم کی دکان کے قریب آئے. اچھا تو یہ نہ سمجھ لے کہ میسم کی دکان 5 سٹار تھی یا 3 سٹار تھی. زمین کے اوپر بیٹھتے تھے جناب میسم کھجورے بیچنے کے لیے. بس نیت کیسی ہوگی ویسا اس کا اجر ہوگا. بیٹھتے تھے زمین کے اوپر. علی آئے میسم کی دکان پہ بیٹھ گئے. توجہ میری طرف متوجہ رہیے، بہت عظیم بات ہے میرے عزیزو. آئے آ کے بیٹھ گئے. عزیزو کون ہے علی؟ حاکم وقت، بادشاہ وقت. کہاں بیٹھے ہیں؟
زمین پر میزم کی کھجوروں کی دکان پر میں نے علی سے کہا مولا زمین پہ بیٹھ کر انکساری کا احساس نہیں ہو رہا ہے، حاکم وقت ہے اور زمین پہ بیٹھے ہیں۔ ایک مرتبہ علی کی آواز آئی، میں اپنے لیے نہیں بیٹھا، ہر اپنے چاہنے والے کے لیے بیٹھا ہوں، کاروبار کتنا ہی چھوٹا ہو کبھی شرم نہ کرنا۔ ہم مولانا علی نواز اور ہم رکشہ چلائیں، ہم مولانا علی نواز اور ہم مزدوری کریں نہ میرا عزیزو، علی نے بیلچا چلا کے حلال کی کمانا سکھایا ہے، شریعت سیاست کے اور سرکار کے سکوں پہ پل کے پیٹ پالنا نہیں سکھایا ہے۔ بیلچا چلا کہ مجھے پتا تھا اس بات پہ ہر کسی کا ہاتھ نہیں اٹھے گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے پانی وہی بڑھتا ہے جہاں خیر ہوتی ہے، جی حق وہی پر، ظاہر سی بات ہے سننا اسے اچھا لگتا ہے۔ علی نے حلال کمانا سکھایا ہے۔ اب عزیز و رہ گیا چھوڑ دیتے ہیں، بیٹھے ہوئے ایک شخص آتا ہے آگے کہتا ہے علی کھجورے دے دیجئے، اب میں بہت تیزی سے گزروں گا کیونکہ سب کو پتا مجھے تو ایک نتیجہ دینا ہے، جیسی نیت ہوگی ویسا نتیجہ ہوگا۔ آیا آگے کہنے لگا کہ مولا کھجورے دے دیجئے، علی نے کہا لے جا۔ اب اس وقت کا کاغذ کہہ لیجئے کوئی بھی پارچہ کہہ لیجئے سمجھنے کے لیے علی نے اس میں لپیٹا، لپیٹنے کے بعد دے دیا۔ اس نے کھجورے لی، مولا کو کھوٹا درہم دے دیا، کھوٹا درہم یعنی نقلی نوٹ، نقلی نوٹ امام کو دیا، کھجورے لی واپس چلا گیا۔ اب یہ تو واپس چلا گیا دل ہی دل میں بڑا خوش ہے، آج تو کمال کر دیا، نقلی نوٹ دے کے صحیح کھجورے لے لی۔ توجہ میرے عزیزو، نقلی نوٹ دے کر صحیح کھجورے لے لی، خوش تھا بالکل ایک دم، کیا کہنے گا تو بھئی بہت بڑا تیر مار آیا، علی کو نقلی دے کے اصلی لے آیا۔ جملہ یاد رکھیے گا، نقلی دے کر اصلی لے آیا۔ جیسے ہی دروازے پر پہنچا زوجہ نے گھر کو دروازہ کھولا، دیکھا چہرے میں بڑی مسکراہٹ ہے، کہ بھئی کیا ہو گیا، کہ ہم نے کمال کر دیا۔ کہ کیا کمال کر دیا؟ کہ علی کو نقلی دے کر اصلی لے آئے، خراب پیسہ دیا صحیح کھجورے لے آئے۔ زوجہ نے سر سے پیر تک دیکھ کے کہا ہو ہی نہیں سکتا تو علی کو نقلی دے کے صحیح لے کے چلا آئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہو ہی نہیں سکتا کہ تو نقلی دے کے آئے صحیح لے کے چلائے۔ اب جیسے اس نے جملہ کا پیشانی میں بنایا، خبردار ہم نے کیا ہے اور ہم لے کے آئے۔ یہ بتا تو اتنا بڑا جملہ کیسے کہہ رہی کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تو نقلی دے کے آئے صحیح لے کے چلائے؟ کہ میں نے علی کے فضائل سنے ہیں، علی کہتے ہی اس ذات کو ہے جو بہتا یہاں رہے خبر آسمان کی رکھے، تو کیا اسے یہ بھی نہ پتا ہوگا تیرا سکہ اصلی ہے یا نقلی ہے؟ جو آسمان کی خبریں رکھتا ہو اسے یہ بھی نہیں پتا ہوگا، یہ بھی فیصلہ بھی ہو جاتا ہے کہ پھر ٹھیک ہے کہ کھول۔ اب جو اس نے کھول کے دیکھا، جیسی نیت، میں نے پہلے ہی کہا تھا جملہ یاد رکھے گا، جیسی نیت ویسا قبلہ کامران صاحب آگے تشریف لیا، ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ جیسی نیت ویسا اثر، کھجورے دیکھی سڑی ہوئی نکلی، بس ظاہر سی بات ہے جیسے ہی سڑی ہوئی کھجورے نکلی بس تل ملایا، واپس پلٹا۔ اس سے پہلے کہ یہ آتا جناب میثم آ گئے، مولا سے کہا ظاہر سی بات ہے آپ کسی کو اپنی دکان میں چھوڑ کے جائے تو وہ بھی یہی کہے گا کہ مولانا صاحب کچھ بکا؟ جناب میثم نے بھی کہا حضور کچھ بکا؟ وہ مولا نے وہی کھوٹا درہم لیا، جناب میثم کو دے دیا۔ جناب میثم نے کھوٹا درہم دیکھا، دیکھنے کے بعد مٹھی بند کر کے کھڑے ہو گئے۔ ہم جیسا ہوتا تو کہتا مولا یہ تو نقلی ہے، توجہ مولا یہ تو نقلی ہے، لیکن جناب میثم نے کچھ نہیں کہا، کیونکہ میثم کو معرفت تھی اگر علی نے نقلی لیا ہے تو کوئی حکمت پوشیدہ ہے، اگر علی نے لیا ہے تو کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ دیر نہیں ہوئی تھی، ایک مرتبہ وہ آیا، علی آپ کی کھجوریں تو خراب ہے۔ ایک مرتبہ مولانا علی کی میثم کی طرف دیکھ کے کہا کہ اس کا پیسہ اسے دے دو،
اپنی کھجوریں تم لے لو. تو پیسہ دیا, میثم نے کھجوریں لی, وہ چلا گیا. جو کھجوریں کھول کے دیکھی, ایک مرتبہ میثم نے کہا مولا کھجوریں تو بالکل صحیح ہے. امام نے کہا ہاں میثم میں بھی جانتا ہوں کھجوریں بالکل صحیح ہے. کہا مولا وہ تو کہہ رہا تھا سڑی ہوئی ہے, وہ تو کہہ رہا تھا خراب ہے. امام نے کہا میثم کھجوریں خراب نہیں تھی, یہ تو ظرف کی بات ہے. جب تک نجیس ہاتھوں میں تھی کھجوریں خراب رہی, پاک ہاتھ میں آ گئی. ظرف کی بات ہے, جیسا ظرف رہتا ہے ویسا اثر ہوتا ہے. آسمان سے جب بارش برستی ہے قطرے سب برابر ہی رہتے ہیں, لیکن قطرہ جب کوڑے پہ گرتا ہے تو اس سے بدبو نکلتی ہے, پھول پہ گرتا ہے تو خوشبو نکلتی ہے. قطرہ سانپ کے دہن میں جاتا ہے تو زہر بنتا ہے, سیپ میں آتا ہے تو موتی بنتا ہے. بس 2 بجے تک کا ٹائم تو بات مکمل ہو گئی. سیپ میں آتا ہے تو موتی بنتا ہے. قطرہ تو وہی ہے, اثر الگ الگ کیوں ہے؟ توجہ, اثر الگ الگ کیوں ہے؟ کہنے مولانا قطرے کی غلطی نہیں ہے, جیسا جس کا ظرف تھا ویسا اثر لیا. نبی کی وضع میں تو سب بیٹھتے تھے, پھر سب سلمان کیوں نہیں بنے, ابو ذر کیوں نہیں بنے, مقداد کیوں نہیں بنے؟ ہمارا جس کا جیسا ظرف تھا اس نے ویسا اثر لیا. بس یہ تو آخری میں جہاں تک لانا تھا, جیسی نیت ویسا اثر. اب روڈ کیسا دے کے گیا تھا؟ نخلی جالی یہی تو دے کے گیا تھا. کیا سوچ کے گیا تھا؟ نخلی نوٹ دے کے جا رہے ہیں, صحیح کھجوریں لے لیں گے. نوٹ نخلی ہے, کھجوریں صحیح مل جائے گی. علی نے بتایا کہ جب کل تم ہمیں نخلی نوٹ دے کر صحیح کھجوریں نہ لے جا سکے تو نخلی عقیدہ لے کر ہم سے جنت کیا لوگے. 1 درہم تم نخلی لے گئے تو تم ہم سے صحیح کھجوریں نہ لے جا سکے, تو پھر تم نخلی عقیدہ لا کر کیسے ہم سے جنت لوگے؟ عقیدہ صحیح ہوگا تو جنت ملے گی. میرا عزیزو, ابھی آپ مسائل سن رہے تھے, یہ ساری بات انشاءاللہ پھر کسی موقع پر شہزادی کے حوالے سے. عزیزو, کائنات کی وہ مظلوم شہزادی کہ جسے مرثیہ پڑھنا پڑا, اے بابا آپ کے بعد میرے اوپر اتنے ظلم اٹھائے گئے کہ اگر روشن دن پہ پڑھتے تو تاریخی میں بدل جاتا. عزیزو, شہزادی کو کتنے دن ہوئے بابا کو گئے ہوئے؟ عزیزو, ابھی تو کچھ دن بھی نہیں ہوئے, شہزادی کے دروازے پہ آگ اور لکڑیاں آ گئی. آواز دیتے ہیں علی کو باہر نکالو نہیں تو ہم دروازے میں آگ لگا دیں گے. فاطمہ نے دروازے کے اندر سے کہا کہ تم اس دروازے میں آگ لگا دو گے کہ جس پہ آگے نبی سلام کیا کرتے تھے. آواز آئی ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے. عزیزو, اگر صرف بات تک رہتی تو بات ٹھیک تھی. عزیزو, دروازے میں آگ لگائی گئی, نبی کی بیٹی دروازے کے پیچھے تھی, ایک ملاؤن نے اپنا نجیس پاؤں مارا. عزیزو, دروازے میں کچھ نیخ تھی کہ تو جلنے کی وجہ سے سرخ ہو گئی تھی. عزیزو, اب جو پاؤں لگا فاطمہ دیواروں در کے بیچ آ گئی. آواز دی قصہ دوڑو, میرا موتی شہید ہو گیا. اجرکم اللہ, خدا کسی غم میں نہ رلائے. اور میرا عزیزو, آخری فکرہ, اے فضا دوڑو, میرا محسن شہید ہو گیا. عزیزو, روایت دو طرح سے ہے. کچھ روایت ایسی بھی ہے کہ دروازہ شہزادی کے اوپر گرا, ملاؤن اس دروازے کے اوپر سے گھر کے اندر داخل ہوئے. عزیزو, علی کے گلے میں رسل باندھی, گھر سے باہر لائے. عزیزو, فاطمہ کو غصے فاقہ ہوا, کچھ نہیں پوچھا, بس پہلا سوال ہی تھا ابو الحسن کہاں ہے, ابو الحسن کہاں ہے. نے کہا شہزادی گلے میں رسل باندھ کے ظالم علی کو لے گئے ہیں. عزیزو, اتنا سننا تھا. شہزادی نے سر پہ ریلا ڈالی, ایک مرتبہ گھر سے باہر نکلی, عجیب منظر دیکھا, علی کے گلے میں رسل ہے. آواز بلند کی, خبردار علی کو چھوڑ دو نہیں تو فاطمہ اپنے سر کے بالوں کو پریشان کر دے گی. وہ اتنا کہنا تھا, مسجد کی دیواریں بلند ہو گئی, لوگوں نے علی کو چھوڑ دیا. لیکن وہ شہزادی سے کہوں گا, اے شہزادی آج آپ اپنے شوہر کو لے آئی. ارے زینب 70 قدم کے فاصلے سے بھائی کو ذبح ہوتے دیکھ رہی ہے, صدا بلند کر رہی ہے, لیکن کوئی حسین شہزادی
اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا من کلمات